الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت بے لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت بے لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بے لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء عز و ناز خلافت بے لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت بے لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت بے لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت بے لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت بے لاکھوں سلام مرتضی
شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شگن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف ان چاہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدرود پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود و فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑا کی رکھے قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویت کے تھڑکڑا کی اور جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑا کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکڑا کی جام بسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے مانگتے شور بے پین والے غرقال مقال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگالم شیر صفت کے تال ہو روندے عشق دا ذکا ذوق والا جس چک لیا سو ہی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لگت ایک پچھان دائی او ہمت ہار ادا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دکی دسا سمردین اسلامی مان دائی لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام حفاظ قرآن حضرات نعت خانان حضرات تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع جہاند جملہ ذمہ داران عہدیداران کارکنان محبین مخلصین قرب و جوار دور دراز تو حاضر والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سارے احباب جلوہ گر و میں بھی حاضرہ میری دائیں جانب جلوہ گر حضرت مجاہد اہل سنت مجاہد تحریک ختم نبوت مجاہد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حضرت مولانا قاری
مجاہد رضوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ ضلعی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع جھنگ آپ جلوہ گر میں حاضر گل اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام دے دین واسطے کھلونا کیسے دین واسطے کھلونا کیسے ہر بندہ ناتھان آکے میں ناتا پڑھا تو میرے ہوتے نوٹ آندے روان ہاں جی تقریر کرنے والا مولوی آوے او بھی کاندے ہاتھ رکھے ڈوڑے بھائیو سناوے او بھی آکے ہاں جی ویلن چیبچ باقی تو او بھی چلا جائے پیر آوے پیر بھی ہاتھ چماوے تو جناب گل ختم ہاں جی عوام بھی آوے او بھی نعرے لا کے محفل تو بعد لنگر کھا کے تو او بھی گھر گئے تو حضور تے دین دا کام کنے کرنے ہاں جی دین دا کام کنے کرنے خالی گلہ نال دین دا کام ہوندہ ہے خالی تقریرہ نال دین دا کام ہوندہ ہے خالی ناتا پڑھنے نال دین دا کام ہوندہ ہے اور جھلیا دین دا کام صرف ایسے نال نہیں ہوندہ کہ مولوی بھی قسم دے جبے کبے پا کے آ جائے ناتھان بھی قسم دے کرتے پا کے آ جائے پیر صاحب جبے کبے پا کے آ جائیں ہاتھ چما کے نظرانے لے کے جیبہ بھر کے بھی قسم دے لنگر کھا کے پھر بندہ ٹر جائے عوام بھی نعرے لا کے لنگر کھا کے ٹر جائے مولوی پیر ناتھان ہاتھ چما کے ویلا لے کے جیبے بھر کے وہ بھی ٹر جائیں کہ حضور دے دین ہوتے حملے ہوندے روان حضور دے دین ہوتے حملے ہوندے روان تے بندہ گل کرنے والا بھی کوئی نہ ہوئے او گل نہیں نہ اسی تانوں جڑا نہ ڈوڑے بھائی سناون آیا نہ تانوں جناب علی اسی جڑا نہ ویلا لون آیا نہ تواڈے کول اسی جڑا نہ داد لون آیا گل اتنی ہے کہ حضور دے دین واسطے اونج کھلونا جویں حضور دے صحابہ کھلوتے ہاں جی حضور دے صحابہ کیویں کھلوتے حضور علیہ السلام نے جدوں ظاہری دنیا تو وصال ہویا حضور نے ظاہری دنیا تو پردہ فرمایا تے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے بڑے بڑے فتنے آ گیا اڑھائی بندیاں دو مرد تے ایک عورت انہوں نے اعلان کر دیتا کہ اسی بھی نبیاں ہاں جی اسی بھی نبیاں ادھروں مسلمہ قذاب 80,000 لشکر لے کے وہ بھی آ گیا وہ کہنے لگا میں نے نبی منو ادھروں جناب منکرین زکات کھڑے ہو گئے ہاں جی اور طرح طرح دے دین دے دشمن کھڑے ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل سارے بولو بھائی جڑے سارے آنکھنا بے شک خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول سمجھ آئی نا گل جنہوں ترد ہوئے تو کروڑ وار ہوئے جنہ ایرانی مال کھاتا نا انہوں نے تو سیدنا صدیق اکبر دی افضلیت بھی نظر نہ آئی میں کہ چلے آج داتا صاحب دا مال کھاتا ہوتا نا تو بابے دے مزار ہوتے آج بھی لکھے ہویا ابو بکر حمچو کعبہ عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر سمجھ آئی نا توجہ سمجھ آئی نا گل دی تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے تو آپ جناب مسند ہوتے تشریف فرما ہوئے جدو آپ بیٹھے کہ آپ نے پتہ چلے کہ جناب علی اتنے مسئلے کھڑے ہو گئے ادھر اڑھائی نبی کھڑے ہو گئے ہاں جی جھوٹے نبوت دے دعوے دار ادھر جناب علی منکرین زکات کھڑے ہو گئے ادھر جناب علی اور 80,000 لشکر لے کے مسلمہ قذاب بھی آ گیا ادھر لشکر اسامہ بھی سوار کر کے تو انہوں بھی روانہ کرنے دی واری آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کی کیا انہوں نے کہا جناب جڑے زکات دے منکران انہوں نے خلاف بھی لشکر جائے گا تو لشکر اسامہ بھی جائے گا کہ حضور دی ختم نبوت دے خلاف جڑے مسلمہ 80,000 لشکر لے کے آیا اس دے خلاف بھی لشکر تو جائے گا آج لشکر جائے گا سارے کے خلاف چومک کی لڑائی آپ نے شروع کر دی تھی تو صحابہ نے آپ نناب لے ہونا کہ جناب تسی تھوڑا جا ہاتھ اولا رکھو ٹھیک ہے منکرین ختم نبوت دے نال دے جہاد کرو تو منکرین زکات دے نال تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ لو ادھر نبڑ لو انہوں نال جنگ مکا لو پھر ادھر شروع ہو جانا آپ نے فرمایا نا ایسا نہیں کرنا انہوں نے کہا بابا تھوڑا ہاتھ اولا رکھ منکرین زکات جڑے انا نمازہ بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں آج بھی کر دیں سارا کچھ کر دیں ایک زکات تو پچھے ہٹن تک ہی ہویا زکات علیہ مسئلے میں چھڑ دیو آج ہی چھڑ دیو تو منکرین ختم نبوت نال تو جنگ کر لو جناب وہ صرف زکات ہی تے نہیں نہ دے دے باقی تے نمازہ بھی پڑھ دیں روزہ بھی رکھ دیں آج بھی کر دیں سارا کچھ کر دیں تو آنو جناب سارا خلیفہ بھی بن دیں سارا کچھ کر دیں لیکن صرف زکات نہیں دے دے تو چھڑ دے انہوں آپ نے کی فرمایا آپ نے رات تسی چلے ہوئے ہو حضور تا دین بدلنے واسطے آیا بھئی حضور ٹر گئے تو ہر دین بدل دینے نا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا
قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا آج فرمان نہیں توجہ فرمان نہیں بدلا جائے گا سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا آپ فرمایا تسی تو کہندے ہو نا کہ جڑے زکاة نہیں دیندے انہاں نوں چھڈ دیو آپ فرمایا زکاة جڑا نہیں دیندا او تے گل ہے علیحدہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ پہلے زکاة دا اٹھ لے کے آندا سی تے اٹھ دا گوڈا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی ہن زکاة دا اٹھ دیوے تے گوڈا بنن واسطے رسی نہ دیوے صدیق اس دے خلاف ہی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا آج صدیق اس دے خلاف ہی تلوار لے کے میدان جا جائے گا دین تے جڑے جنوں مرضی آندی اپنی مرضی کے مطابق دین ہوتے چلتے مولوی دا دل کرتا ہے تو حق دی گل بیان کرتا ہے مولوی دا دل کرتا ہے تو جہاد کی گل کرتا ہے جو دل نہیں کرتا تو کہتے ہیں امن امن کی بات کرو اسلام تو امن کے درس دیتا ہے یہاں کا ذلیلہ پورے قرآن اسلام کے دے میں قرآن دے لفظ ہے کے دے پورے قرآن میں آج جتنا بڑا تو مولوی حافظ لے آؤ آج شیخ الحدیث لے آؤ جتنا بڑا لے آؤ قرآن میں ترائے لفظ ہے نا بندے ترائے لفظ تو جہاد دی آیتیں کتنی آئیں ترائے لفظ امن دے تو جہاد دی آیتیں 550 آیت ہے جہاد دی 550 آیت جڑا ترائے لفظ بیان کرے او محب وطن بھی ہوئے او محب اسلام بھی ہوئے تو جڑا قرآن دی 550 آیت بیان کرے او دہشت گرد کیوں بڑھے آج او دہشت گرد کیوں بڑھے آج اپنی مرضی نال دین دی تبلیغ کرنے آج اپنی مرضی نال دین دی تسلیہ کرنے اور دیکھنا جی اسلام امن کا درد دیتا ہے میں کہا سی قدرے نہیں پڑھے اسلام امن کا درد دیتا ہے اس یہ ضرور پڑھے ہے کہ جدو گل ہوئے حضور دے دین دی تو پھر رب کی کہتا ہے یا جو نبی جاہد الکفار والمنافقین آج یہ رب کہتا ہے اے میرے حبیب اپنے غلاموں نو ابھارو منافق تے کافروں دے خلاف جہاد ہوتے جی سمجھ آئی نا گل دی تو جڑا ترائے لفظ بیان کرے او بڑا مولوی بڑا چنگا ہوئے اور دیکھے نا جی اور پھر مولوی سانو دلیلہ دے دے اور جی توانو اٹکڑیاں لگ دیاں اسی بھی دین بیان کرنے سانو تو کدے نہیں لگی میں کہا چلیا نبیاں جدو حق کی گل کی تھی نا جدو نبیاں تبلیغ کی تھی تو لوگ نبیاں نو بھی بغیر حق دے شہید کر دیتا لوگ نبیاں نو بھی شہید کر دیتا لوگ نبیاں نو جناب طرح طرح دے ظلم بھی کیتے چلیا جب نبی حق کی گل کرن تو انہاں نو بھی لوگ شہید کر دیں تو تو نبیاں نالوں بڑی حکمت ہے جڑا تو دین دی تبلیغ کرنا تے تینوں کوئی کچھ نہیں کہندا اور چلیا جڑا دین دی تبلیغ کرے تے انہوں کوئی کچھ نہ آکھدا ہوئے ہن مولویاں دی گل بھی چھڈ دیو پچھو والا میں اقبال کلندر لاہوری کولو بھئی جڑا گل کرے دین دی گل کردا ہوئے اس نو کوئی کچھ نہ آتا ہوئے اس دی گل کرنے تو کسی نو مسئلہ بھی نہ بنتا ہوئے اس دی تبلیغ فرقی ہے آج اس دی تبلیغ فرقی ہے اقبال بولیا کہندہ دل بری بے گاہری اور جادو کری اور دل بری با گاہری پیغمبری آج اقبال کہندہ جڑا دین دی ترجمانی کرے حضور سے دین دی تبلیغ کرے دین دا پیغام لوگوں تک پہنچاوے عالم کفر نو مسئلہ نہ بڑھے منافقان دی غلطاں کمبڑ کوئی نہ عالم کفر انجا لرزے کوئی نہ آج عالم کفر نہ لرزے اقبال کہتا ہے اے دین دی تبلیغ نہیں ہے جادوگری ہے آج اے بندے پھسان دا طریقہ ہے اے بندے پھسا کے تو انہیں کو مال پٹورن دا طریقہ ہے تو میں کہا پھر دین کے وے دین دی ترجمانی کے وے دین دی تبلیغ کے وے اقبال کہتا ہے بندہ دین بیان کرے دین دی ہک گل کرے تو پورا عالم کفر آج لرز کے ٹوٹ کے قدمہ میں آ جائے اقبال کہتا ہے اے حضور دی غلامت دی سنت ہے آج اے اصل دین دی تبلیغ ہے آج اے اصل دین دی تبلیغ ہے چلیا جس دین تو جڑی تیری دین دی ترجمانی تو کفر نو پریشانی نہ ہوئے او کیڑی تبلیغ ہے اور چلیا تبلیغ تا ہوئے کہ مولوی دا صرف نام لکھا ہوئے اشتہار ہوتے تو ساری انتظامیہ کمبڑ لگ پوے وہ ایس مولوی نو نہیں بلانا میں کہا کیوں مولوی تیرا پیو مارے آدمی نہیں بلانا مولوی کیوں نہیں بلانا مولوی حضور دی ختم نبوت دی گل کرتا تا نہیں بلانا اور چلیا یہ گل تے ہونی ہے آج مال ہے ختم نبوت
دے مرسیاں دے خلاف گلاں کرنے انا مولویاں نوں نہیں بلانا انہاں تے پابندی میں کہا چلیا ایک گل تے سیدنا صدیق اکبر بھی کی تھی جدوں 80,000 دا لشکر آیا نا سامنے تے آپ نے یہ نہیں آکھیا کہ ہن اندر بیٹھ جائیے ہن حالات بڑے خراب ہو گئے ہن جی بڑا مسئلہ بن گیا تو ہن کی بننا ہے نا جدوں اوکھا ویلا آیا مسلمہ قذاب جڑا سی ہو جناب 80,000 دا لشکر لے کے آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بنائے ہوئے قانون بھی توڑ دیتے آپ نے فرمایا ہن پتری ہوے یا غیر پتری ہوے اکھاں والا ہوے یا نابینا ہوے ہاں جی جوان ہوے یا بزرگ ہوے بڈھا ہوے معذور ہوے چڑھا بھی ہے ہن حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ جائے آج اتھے یمامہ جائے پھر نابینے بھی چلے گئے پھر اکھاں والے بھی چلے گئے پھر جناب بزرگ بھی چلے گئے جوان بھی چلے گئے پتری بھی چلے گئے غیر پتری بھی چلے گئے سارے اتھے یمامہ ٹر گئے جدو چلانا لشکر آپ خود بھی تلوار پکڑ کے نال چل پے تو انہوں نے نپلا انہوں نے کہا جناب تسی کدھر انہوں نے کہا جناب میں ختم نبوت دی حفاظت واسطے خود میدان چلا ہاں جی خود میدان چلا چلیا ریاست مدینہ دا لیڈر ہو نہیں ہوندا امت مسلمان دا لیڈر ہو نہیں ہوندا جڑا کہے میں ہیلی کاپٹر تے آواں گا تے تسی جڑے میں تھلے مارچ کرو او جڑا کھوتے غیر ساڈے میاں والی دا او نیازی نہیں چلیا نیازی تو ہوئے جنے ختم نبوت دے پہرا دیتا ہائے ہائے نیازی تو توجہ جی توجہ اب دوانوں کوئی ایک ہوتے غیر نال برادری یا زیادہ پیار پھر ہاتھ نہ چکو یہ حضور دی گل سنن آئے ہو تو پھر حضور دے نعرے دے ہاتھ تے چاہو نا ہاتھ چاہو ہوتے چاہو بھائی ہاتھ تے چاہو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ جی سمجھ آئی نا گل دی نیازی ہوئے جنے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا برف دے بلاکاں تے اگلے لٹایا چلیا جتنی تیز گرمی ہوئے نا تے ہاتھ وچ بندہ 2 منٹ زیادہ کوئی پہلوان ہوئے تے 5 منٹ رکھ لے گا برف اس تو زیادہ تے نہیں نہ ہوندی تے مولانا نوں کئی کتنا ٹائم برف دے بلاکاں تے لٹاندے سن تے آپ دا جسم سن ہو جاندا سی جدوں ہوش ہوش ہو ویندے جسم سن ہونے تو بعد تے ہوش ہو ویندے جدوں ہوش آندا تے کہندے سن 10 مولانا نیازی ہن ختم نبوت دی گل کرے گا جدوں ہوش آندا تے کہندے سن چلے ہوئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں جی مولانا عبدالستار خان نیازی میں کہا چلیا نیازی تو ہوئے جنہیں حضور دی ختم نبوت واسطے قربانیاں دیتیاں ہاں ایک کڑے پاسوں نیازی ہے چلیا جڑا نیازی ہوندہ میدانوں نہیں نسنا ساڑھا نیازی تے او سی اسی تو اس نیازی تے بننا لیا تو اس نیازی تے پچھے ہاتھ بن کے کھلوڑا لیا جڑا مسجد وزیر خان ہوئے تے نواب آف کالا باغ سدھی جناب او گورنر ہوئے نواب آف کالا باغ ہیٹیاں ہیٹیاں مچھا والا ہاں جی ہوئے گورنر تے مولانا نیازی کھڑے ہوئے اور مسجد وزیر خان میں نواب آف کالا باغ گورنر کھلی جناب گولی دا آرڈر دے دے کہ جیڑا بھی روڈ پہ آوے ختم نبوت واسطے اس نے گولی مار دیتی جائے تے سدھیاں گولیاں چل رہی ہوں 10,000 بندہ شہید ہو جائے ہر طرف جناب کرفیو دا نظام ہوئے ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئے ہر طرف لاشاں دے ڈھیر ہوئے تے مولانا نیازی تو مولانا نیازی تو تے کھڑے ہوئے انہاں کیوں نواب آف کالا باغ اور تو جھلا ہوئے تیریاں کالیاں مٹھا نال تے غداری ہو سکتی حضور دیاں کالیاں زلفاں نال کدے غداری نہیں ہو سکتی آج تیریاں مٹھا نال غداری ہو سکتی حضور دی ختم نبوت نال اور حضور دیاں کالیاں زلفاں نال غداری نہیں ہو سکتی آسیوں سے نیازی تے بننا لیا سیدنا صدیق اکبر اپنے قانون توڑ دیتے انہاں کی کیا انہاں کیا سارے جاؤ پھر جناب سارے چلے گئے سارے اتھے شمامہ گئے کہ حضور تے صحابہ کی فرمان دیں جب جنگ مکی تو حضور تے صحابہ فرمان دیں ایو جو خون ریز جنگ نہ سی کدی پہلے لڑی نہ سی کدی بعد لڑی وہ اتنی ڈاڑی جنگ آئی حضور تے صحابہ کی کیتا آج جڑے تینوں دیکھو اور جی اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں میں کہا چلیا اسلام ویسے کسی کو کچھ نہیں آتا جڑے اسلام تو چھیڑے نا آج جڑا چھیڑے تو پھر انہوں چھوڑتا بھی کوئی نہیں آج جڑا اسلام نو چھیڑے پھر انہوں چھوڑتا بھی کوئی نہیں آج مسلمہ لے کے آیا نا 80,000 تو لشکر تو سیدنا صدیق پر لشکر لے کے ٹر گئے جب ہوتے گئے تو پھر 36,000 منکرین ختم نبوت ٹوٹے کر کے رکھ رہتے
ہاں جی 36,000 منکرین ختم نبوت دے ٹکڑے کر دیتے ہاں جو نہ کیا ہوئے تسی کی سمجھتے ہو حضور دی ختم نبوت ہوتا ہے اس کی سودے کر دیں سر چکا لوانگے نا جلیا تے پرانی رید ہے تو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ ہن ختم نبوت ہوتے ہاں جی مرزائیاں دے خلاف جو حضور دے غلام میدان اس کھڑوتے ایک ہی سمجھتے ہیں کریکٹ ڈاؤن دے نا تے سانو ڈرا لین گے اور جی لسٹاں بن گیا تو جی انج ہو گیا تو جی انج فورساں آ گیا تو جی انج ہو جائے ہو رہا تے وہ ہو رہا تے یہ ہو رہا میں کہ چلیا فورساں بھی دیکھ لیاں آج گرفتاریاں بھی کرا لیاں ہتھکڑیاں بھی پوا لیاں جیلاں بھی کٹ لیاں مارا بھی کھا لیاں جناب علی فورس ڈول بھی بھگت لے ہن اس تو اگلی کوئی چیز ہے تو ہو لے سیدھا ایٹم بم مارو سانو دشمناں تے تو چلا نہیں سکتے ہاں جنہاں کشمیر تے قبضہ کیتا انہاں تے تو تسی چلایا کوئی نہیں ہاں ہندوستان تے تو تسی چلایا کوئی نہیں اسرائیل تے تو تسی چلایا کوئی نہیں پر ساڈے تے ہی چلا دیو ہاں اے تواڈیاں گولڑیاں تے شورڑیاں پٹاکیاں نال تسی رکنا کوئی نہیں ہاں انہاں نال تسی رکنا کوئی نہیں ہاں بالکل نہیں رکنا اے جذباتی گلاں نہیں ہیں چلیا ہاں اے ایمان دی گلاں ہاں حضور تے دشمن ہوے سامنے تے پھر حضور دے غلاماں نوں جلال نہیں آنا چاہیدا حضور تے دین دی گل ہوے حضور تے عزت اور ختم نبوت دی گل ہوے تو حضور دے غلام نوں جلال دا ہے تو پھر وہ اپنے عشق دے اندر جناب شک کرے اپنے ایمان تے بھی شک کرے جڑا حضور دی گل ہوے تو جناب آپ جو باہر نہ ہو ایتھے تے چلیا اقبال جب مطلب بے باک ہو گیا اقبال نوں تے پوچھیا او دس بھائی تو کیویں بے باک ہوندا او کہندا ہے نہ ساقی ناز ساقی ناز مہمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم اقبال کہندا ہے میں شرابہ پی کے مست نہیں ہوندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ شراب پین تے پلان والے دیاں گلاں لیکن او کہندا کی کہندا ہے او کہندا جدوں بھی میں بے باک ہوندا نا جدوں بھی میں آپ جو باہر ہوندا جدوں بھی میں مست ہوندا کیویں ہوندا او کہندا جدوں حضور دی گل کردا تے میں آپ جو باہر ہو جاندا ہاں جی چلیا حضور دی گل ہوتے تا اقبال جب بندہ بھی بے باک ہو گیا آج حضور دے دعوے کرنا لے جی ہم بھی عاشق رسول ہے انہاں تے دل کیوں نہ اٹھے ہاں جی او حضور دی ختم نبوت واسطے کیوں نہ کھڑے ہوئے اتنے عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون حجرہ جو بڑھ کے بیٹھ کے حجرہ جو بڑھ کے تسبیح چھکڑیاں تے متھے رگڑنا ہو رے تے میدان چاہ کے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے کے اپنا سب کچھ قربان کر کے پھر کہنا تاجدار ختم نبوت ایک گل ہو رے ہاں جی ایک گل ہو رے سمجھ آئی نا ہاں خالی حجرہ جو بینڈ لگ دین دی شمع امانی نہیں روشن ہوتی بالکل نہیں ہوتی سیدنا صدیق اکبر پھر جدو جنگ جمامہ مکینہ تو ہر صحابی 1200 صحابہ شہید ہو گیا سن اس جنگ میں 1200 صحابہ پہلے جنگہ ہوئی ہیں 74 جنگہ اندر 259 صحابہ شہید ہوئے 259 صحابہ ایک گھاٹ 260 ہاں جی 260 ایک گھاٹ ہاں جی اتنے صحابہ شہید ہوئے جڑی ایک جنگ ختم نبوت واسطے لڑی گئی اس اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے ایسے میرے تو پہلے حضرت نے قاری صاحب ساڑھے آئے انہوں نے تلاوت کی تھی ہاں جی حضور دے صحابہ جڑے شہید ہوئے نا 1200 انہاں 1200 صحابہ دے اندر 700 صحابہ ایسے حافظ دے قاری سن جنہاں دے بارے حضور دعا مانگ دے سن تے رب دا شکر ادا کر دے سن تے ایک ایو جے قاری بھی سن حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دا قرآن حضور نے سن کے فرمایا سی یا اللہ تیرا شکر ہے حضرت سالم جی قاری تو میری امت وچ پیدا کر چھوڑا ہاں جی او بھی ختم نبوت واسطے شہید ہو گئے تے ایک صحابی دی قدر و منزلت جان سکتے ہو حضرت تاتا صاحب ہاں جی حضرت تاتا صاحب علیہ رحمہ آپ اپنی کتاب کشف الباجور شریف وچ لکھیا آپ فرماندے جتنا بڑے تو بڑا غوث قطب ابدال ولی ہوئے اس ولی دی ساری زندگی ایک صحابی دے ایک صاحب برابر نہیں ہو سکتی ہاں جی بڑے تو بڑے ولی دی زندگی ایک صحابی دے ایک صاحب برابر نہیں ہو سکتی تے جس مسئلے واسطے 1200 صحابہ شہید ہو گئے اس مسئلے دی اساسیت کو سمجھ سکتے ہو اتھے مرزائیاں نال جرانے اتھے مرزائی ساڑھے بینڈ براون اتھے مرزائی جناب جی ان کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے میں کہا چلے ہر کسی واسطے ہو سکتا لیکن جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہے اس واسطے تو نرم گوشہ ہے ہی کوئی نہیں کائنات ہاں اس واسطے تو 36,000 منکرین ختم نبوت صحابہ بڑھ دیتے ہاں جی اس واسطے تھا جدو مولانا نیازی آئے ہاں جی شاہ امام احمد نورانی آئے تو انہاں 10,000 بندہ شہید بھی کرا دیتا تو پھر بھی سینہ تان کے کھڑے رہے انہاں کہا جناب اپنی جانہ بھی دے سکتے ہیں لیکن حضور دی ختم نبوت تو دو نمبری نہیں ہو سکتی